آپ کی جانب آؤں گی زرمینہ، یہ ارشاد فرما دیجئے، اب ضرورت اور اہمیت میں چاہوں گی اس پر کلام کر لیتے ہیں کہ خواتین کے لیے پردے کی ضرورت اور اس کی اہمیت، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردے کی ایک خاتون کے لیے بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ہماری بالکل درست انداز میں رہنمائی کرتا ہے، ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، آداب زندگی سکھائے گئے، اپنے اخلاقیات کی، اپنے تشخص کی، اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، اپنے اچھے اعمال کیسے انجام دینا ہے اور خود کو برائیوں سے کیسے محفوظ رکھنا ہے، یہ اسلام میں ہمیں ہر لحاظ سے کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی صورت میں ہمارے سامنے اور ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ نے بات کی پردے کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے، جس طرح سے قرآن پاک ہمارے لیے قیمتی سرمایہ حیات ہے، حدیث مبارکہ میں بھی پردے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرے۔ جیسے بھی باجی جان نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ ہم ضرورتاً چہرہ، ہاتھ پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں، یعنی ایٹ لیسٹ جو آبویسلی جو نقاب خواتین کرتی ہیں وہ افضل ترین ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو ضرورتاً آپ کا چہرہ، یعنی آپ نماز کی حالت میں جس طرح سے اپنے سطر کو مکمل طور پہ کور کرتے ہیں اور ضرورتاً چہرے کو، ہاتھ پاؤں کو کھلا رکھتے ہیں، اس طرح سے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ مسلم عورت کو کور کرنا ہے خود کو، چاہے عبایا کے ذریعے، چادر کے ذریعے، اور ایسا باریک کپڑا نہ ہو، پھر آب و ہوا اور موسم کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے، تو پردے کا اہتمام کرنا ہے، حکم آیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کی وضاحت تو یہیں سے ہم پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی ضرورت کی جانب، تو جب پردے کے احکامات کا نفاذ ہوا تھا تو وہ کیوں ہوا تھا، اس کا بھی شان نزول کا جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاتون، مسلم خاتون جب گھر سے نکلے تو وہ ستائی نہ جائے، اس کا لباس اتنا ماڈسٹ ہو، اتنی ڈیسنسی کے ساتھ، اتنے وقار کے ساتھ وہ اپنے گھر سے نکلے ضرورتاً جب وہ نکلتی ہے، تاکہ لوگ اس کا احترام کریں اور دیکھنے والی نگاہوں میں اس کے لیے عزت موجود ہو، اس کو ستایا نہ جائے، معاشرے کے لیے بھی وہ بھی اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور معاشرہ بھی اس کے لیے نقصان کا باعث نہ بن سکے۔ پھر جیسے باجی جان نے کہا کہ یہ اسلامی شاعر میں سے ہے پردہ کرنا، تو اسلامی شاعر کا احترام کرنا دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ جو قیمتی چیز ہے اس کو ریپ کر کے رکھا جاتا ہے، کتابیں تو بہت ہیں لیکن ہم جانتے ہیں قرآن پاک کو ہم غلاف کے اندر پراپر ایک عزت کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ ریپ کر کے رکھتے ہیں۔ سملرلی جو پردے کے احکامات ہیں خاتون کے لیے، کیونکہ ایک عورت کو بحیثیت بینگ اے لیڈی، ماں، بہن، جتنے بھی اس کے رشتے ہیں، ایک ماں کا رشتہ ہے، اسلام نے ایک تشخص دیا ہے، ایک تقدس دیا ہے، ایک احترام اور عظمت اور رفعت عطا فرمائی، ایک عورت کی پاکیزگی برقرار رہ سکے، وہ اپنی حیا کا اظہار بھی تو پردے کے ذریعے ہی کرے گی نا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا کا ایمان کے ساتھ اسی طرح سے لنک ہے جیسے سر کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی میں حیا نہیں تو پھر وہ جو چاہے کرے، تو اپنی حیا کا بھی اظہار کر رہی ہوتی ہے، اس کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، اس کی شرم و حیا کو برقرار رکھنے کے لیے پردہ بہت زیادہ ضروری ہے، جو اس کی رسپیکٹ میں، اس کی عزت و وقار میں بے حد اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک خاتون کا ایک مکمل ہیلدی پارٹیسپیشن ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے، obviously ہم کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس کی گود علم و ادب کا مرکز ہے، اس نے اپنے زیر اثر افراد کی تربیت کرنی ہے، ان کے رگو پے میں تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلامک تعلیمات کو اتارنا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے خود کی اصلاح کرنی ہوگی، خود کو اسلامک ٹیچنگز کے اکارڈنگ ڈھالنا ہوگا تاکہ اس کی بات میں اثر بھی پیدا ہو سکے اور پھر بچے یا اس کے جو زیر اثر افراد ہیں اس کی بات کو ایکسیپٹ کر سکے، کیونکہ وہ خود کو ایز اے رول ماڈل بھی تو ان کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیم و تربیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تو خواتین اگر نیڈ کے اعتبار سے باہر جاتی ہیں، اپنی پرائمری رسپانسبلٹیز، گھر کی حفاظت، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اس کے بعد وہ اپنی کیپیبلٹیز کا اظہار کرنا چاہتی ہیں، یوٹیلائز کرنا چاہتی ہیں، انہیں کوئی بھی ضرورت ہے تو وہ جیسے مستند علماء کرام کے اکارڈنگ وہ باہر جا سکتی ہیں، لیکن وہ اسلامک اقدار کا خیال رکھیں گی، اور ہمیں ضرورت ہے زینب اچھی ٹیچرز کی، اچھی لیڈی ڈاکٹرز کی، اچھی سرجنز کی، اچھی اسکالرز کی، اچھی ڈینٹسٹ کی، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ جا کے اپنے مسائل خواتین کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اس لیے پردے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر فی زمانہ جو پھیلتی ہوئی بے حیائی ہے اور جو برائیاں ہیں اس سے عورت سیکیور ہو جاتی ہے، بالکل بچ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کی خدمت اقدس میں آتی ہیں اور انہوں نے باریک دوپٹہ اڑا ہوتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تنبیہ کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے۔ تو ایک خاتون کے لیے پردہ اس لیے ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ باحیا، باوقار ہے، ایک نوبل فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اسلامی تشخص کی آئینہ دار ہے، اس کی زندگی میں اسلامک تعلیمات کا کتنا عمل دخل ہے، وہ کتنی اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ پھر اس سے اسلام کی عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اس کے اعمال
بال کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کا قلب جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اور اس کی گود میں جو پرورش پانے والا بچہ ہے زینب، وہ کتنا پاکیزہ ماحول اس کو میسر آتا ہے. تو پردے کی بہت ضرورت ہے. بے شک.